پاکستان کی تاریخ کے وہ ابواب میرے سامنے کھل رہے ہیں جو آج سے تقریباً 50 برس پہلے ہمارے سامنے کھلے تھے۔ پاکستان میں انتخابات کے موقع پر سب سے بڑی جماعت شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو کی عوامی مقبولیت کے مقابل پاکستان کی 9 جماعتوں نے پاکستان قومی اتحاد کے نام سے ایک اتحاد بنایا۔ لیڈر ٹی وی کی نشریات کے پروگرام کافی ہاؤس میں صدیق اظہر حاضر تھے۔ ناظرین، مجھے پاکستان کی تاریخ کے وہ ابواب میرے سامنے کھل رہے ہیں جو آج سے تقریباً 50 برس پہلے ہمارے سامنے کھلے تھے۔ 1970 کے انتخابات، ان انتخابات کو تسلیم نہ کیے جانے کے نتیجے میں پاکستان کا دو لخت ہونا۔ ناظرین، اس وقت بھی صورتحال یہ تھی کہ پاکستان میں انتخابات کے موقع پر سب سے بڑی جماعت شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ تھی۔ اس کے بعد مغربی پاکستان کے 4 صوبوں میں 2 صوبوں میں ذوالفقار علی بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی اور 2 صوبوں میں نیشنل عوامی پارٹی جس کی سربراہی خان عبدالولی خان کرتے تھے۔ گویا پورے پاکستان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑی، بلکہ مغربی پاکستان کی تمام جماعتوں سے بھی زیادہ نشستیں لینے والی جماعت شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں پاکستان میں جیتنے والی ساری جماعتیں جو تھیں ان کے جو ووٹ تھے وہ بھی کم تھے اور ان کی نشستیں بھی کم تھیں۔ لیکن ہم نے ان نتائج کو تسلیم نہ کیا اور اس کے نتیجے میں پاکستان ٹوٹ گیا۔ جو ہوا، خون کی ندیاں جس سے بہی، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ اس کے بعد ناظرین، ہم نے 1977 دیکھا۔ 1977 میں پاکستان کا جو مقبول ترین رہنما تھا وہ ذوالفقار علی بھٹو تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی عوامی مقبولیت کے مقابل پاکستان کی 9 جماعتوں نے پاکستان قومی اتحاد کے نام سے ایک اتحاد بنایا۔ انتخابات کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ ان انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے، پھر ایک تحریک چلی اور الٹیمیٹلی ذوالفقار علی بھٹو شہید کر دیے گئے، انہیں ضیاء الحق نے پھانسی دے دی۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ آج وہی 1970 کی PNA پاکستان نیشنل الائنس، مجھے آج پھر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ایک بار مرتبہ پھر عمران خان کے خلاف ملک کی وہ تمام جماعتیں اکٹھی ہو گئی ہیں جو ذوالفقار علی بھٹو کے مقابل کھڑی ہوئی تھی۔ ان میں مفتی محمود کی جمعیت علماء اسلام تھی، جس کی قیادت آج کل مولانا فضل الرحمان کر رہے ہیں۔ ولی خان کی جماعت بھی موجود ہے، اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ بھی موجود ہے، اور اس طرح اور دوسری جماعتیں بھی۔ جماعت اسلامی جو اس وقت ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دلوانے میں سب سے آگے تھی، وہ اب PDM میں شامل نہیں ہے۔ ناظرین، گزشتہ روز پاکستان مسلم لیگ کی قیادت میں جو حکومت بنی ہے، جسے PDM کی حکومت کہا جاتا ہے، انہوں نے عمران خان کے خلاف اور ان کے دیگر 3 ساتھیوں کے خلاف مقدمہ کرنے اور ان کے خلاف تحقیقات کرنے کی منظوری دے دی ہے، اور یہ ہے وہ مشہور آڈیو لیکس کے حوالے سے سامنے آنے والا سائفر کا معاملہ، جبکہ عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ سائفر موجود ہے اور وہ وزارت خارجہ کے پاس ہے، جبکہ باقی تمام PDM کی تمام جماعتیں جو ہیں وہ اس بات پہ لگی ہوئی ہیں کہ یہ بہت بڑا بریچ ہوا ہے، ایک
सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। ये सिक्योरिटी ब्रीच सिर्फ इमरान खान के लिए नहीं हुआ, ये सिक्योरिटी ब्रीच तो जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू के हवाले से और मरियम नवाज़ की गुफ्तगू के हवाले से भी हुआ है। तो फिर ये मुकदमा खाली इमरान खान के ख़िलाफ़ ही क्यों? ये मुकदमा उनके ख़िलाफ़ क्यों नहीं जो आज बरसरे इक़्तिदार हैं और जिनके इक़्तिदार में ये सिक्योरिटी ब्रीच हुआ? इस सूरत हाल में लोग ये सोचने पर मजबूर हैं कि क्या कहीं एक मरतबा फिर 1970, अगरचे ना तो इमरान खान के पास जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह कोई अवामी प्रोग्राम है और ना ही इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई कत्ल का मुकदमा है, लेकिन ये बात वाज़ेह है कि आज पाकिस्तान की तमाम सियासी क़ुव्वतें जो हैं वो एक ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो गई हैं जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मकबूल है। इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि रोटी की कीमत बढ़ चुकी है, आटा की अदम दस्तयाबी का ख़तरा है, बाकी खाने पीने की अशिया, फूड प्रॉब्लम, फूड स्कैरसिटी यानी ग़िज़ाई क़िल्लत के इम्कानात हैं, लेकिन हुकूमत को किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है। हुकूमत को सिर्फ एक चीज़ की फ़िक्र है और वो ये कि इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमा कायम किया जाए। इस मुकदमे के नताइज क्या होंगे हमें अभी से मालूम है, और वो नताइज ये होंगे कि लोग सड़कों पे आएंगे, मुल्क के अंदर मज़ीद एक अदमी इस्तेहकाम पैदा होगा, खाने पीने की अशिया और महंगी होंगी, ज़िंदगी और महंगी होगी, गरीब आदमी की ज़िंदगी जो है वो फिर एक अज़ियत से गुजरेगी और पाकिस्तान की ये सियासी जमातें अपने इक़्तिदार में मामलात जो हैं वो इसी तरह चलाती रहेंगी जिस तरह पिछले कई बरस से ये मामलात चल रहे हैं। शुक्रिया। मुझे उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आएगा। आप लीडर टीवी के नशरियात के साथ जुड़े रहिए, लीडर टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।